اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 پہ ہوا تھا، اور وہاں سے الحمدللہ اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کو اطلاع کی، افتطمعون، کیا تم اطمینان میں ہو، کیا تم اسی اطمینان میں ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یعنی کہ بنی اسرائیل ایمان لے آئیں گے تم پر، وقد کان فریق منہم، جبکہ ہے ایک گروہ میں سے جو یسمعون کلام اللہ، جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، اس کے بعد اس میں تحریف کرتا ہے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے سمجھنے کے، یعنی کہ اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس میں تحریف کر ڈالتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا بھی ہے۔ ایک تو نہیں جانتا، اس کو تو چلو بندہ سمجھا سکتا ہے، ابھی جو جانتا بوجھتا بندہ نہیں مانے تو اس سے بندہ کتنا لڑ سکتا ہے؟ جان بھی رہا ہو، پہچان بھی رہا ہو، حق سمجھ بھی آ رہی ہو، پھر بھی نہ مان رہا ہو، تو اس کے ساتھ بندہ کس طرح لڑ سکتا ہے؟ لیکن لازم بات ہے، بلغ تبلیغ یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ تو اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ کیا تم اسے اطمینان میں، اللہ پاک نے ان کو اطلاع فرما دی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں ایمان لے آئے۔ یہ بھی ان میں سے کچھ لوگ ہوتے تھے ایسے جو کہہ دیتے، جب کوئی ایمان والوں کے ساتھ گٹھے ہوئے تو کہہ دیتے تھے ایمان لاؤ، وہ کہتے تھے ہاں بھائی ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ چلے جاتے تھے بعض کی طرف، قالوا کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو جس میں تم کو اللہ پاک نے ان کے اوپر فتح دی ہے، یعنی کہ تم کو، یعنی کہ جس طرح تورات قرآن سے پہلے اتری ہے، قرآن میں جو باتیں ہیں تورات میں ان بالکل ملتی جلتی ایسے باتیں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو چونکہ قرآن تو ایک دفعہ ایک دن نہیں اترا، وہ تو ماشاءاللہ بہت عرصے میں اترا ہے، تقریباً 23 سال میں اترا ہے۔ تو اس میں جو بھی ایسے واقعات ہیں جو بعد میں اترے ہیں، جو پہلے لیکن تورات میں پہلے تھے، جس طرح مطلب رجم کی سزا ہے، اس طرح کے اور کئی سارے واقعات آتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہتے تھے، جو ان کے علماء تھے وہ کہتے تھے کہ تم ان مسلمانوں کے پاس جا کر کیا تم ان سے وہ بات کے بیان کر دیتے ہو جو تم کو پہلے سے معلوم ہے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت قائم کریں تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح باتیں کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم اپنی باتیں ان کو جا کر بتاتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جواب میں فرماتا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو اعلانیہ کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں ہے کچھ ان پڑھ بھی، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب بالکل نہیں جانتے، الا امانیہ، صرف خواہشوں کے اوپر ہیں، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف اپنے خیالی تیر چلاتے ہیں، یعنی کہ صرف اپنے خیالوں کے اوپر چلتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں جو یعنی کہ دینی علم نہیں رکھتے، لیکن بس اپنے خیال سے وہ بول دیتے ہیں ہاں بھائی یہ تو مطلب وہ اپنی خیالی باتیں کرتے ہیں، دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ، اور وہ اپنی اس پیسے کو، جہاں کسی کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے تو وہ ایسی بات کر رہا ہے جس کا دین سے تعلق نہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو وہ اس طرح، وہ ہمارے ایک آدمی کو ہم نے سنا، وہ ادھر وہ ان کا جو سال ہوتا ہے عیسوی سال ہے، تو وہ جب سال ختم ہوا تو وہ بندہ، اس کے پاس پیسہ تھا تو اس نے وہ اسپیکر آن کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، ہاں بھائی سال ختم ہو گیا، لوگوں خوشیاں مناؤ۔ اس کو یہ نہیں پتا بھائی ہمارا سال تو جو ہے نا وہ ہجری ہے، یعنی کہ وہ
بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ, تو برائی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے, ثُمَّ پھر يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ, تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یعنی کہ ایسے لوگ ہیں, برائی ہے ان ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, اللہ کے اوپر جھوٹ افطار کرتے ہیں. اللہ پاک نے جو بات نہیں کی وہ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اور وجہ اس میں کیا ہوتی ہے, لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تاکہ اس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں, اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کریں, کچھ خریدیں یا جو بھی. یعنی کہ اگر وہ اپنی عزت چاہتے ہیں یا اپنا مطلب نام اپنی میں کو آگے رکھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر وہ بنا کے اوپر وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ لکھ کر مطلب اپنی طرف سے وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, تو یہ سب کچھ ان کے لیے خرابی ہے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, تو برائی ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا ان کے ہاتھوں نے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور برائی ہے ان کے لیے جو وہ ایسے کسب کرتے ہیں, جو وہ ایسے عمل کرتے ہیں. وَقَالُوا, اور جب کہا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں, وَقَالُوا, اور وہ کہتے ہیں, لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, کہ نہیں چھوئے گی ہم کو آگ, إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, لیکن یہی گنتی کے چند روز. یہ ہے ایک وہ وجہ جس سے وہ یعنی کہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھ رہے ہیں. جو وجہ جو انہوں نے دین میں اپنے میں غلط فہمیاں پیدا کی تھی, یعنی کہ اس میں بہت ساری غلط صحیح مکس کر دیا. تو ابھی یعنی بات ہے, یہ جو غلط عقیدہ تھا ان کے اندر جو پیدا ہوا تھا کہ ہاں بھائی ہم تو چونکہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں, ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم تو ایک دن جنت میں جائیں گے, تھوڑی دنوں کے بعد شاید سزا ہم کو مل جائے, پھر ہم جو جنت میں جائیں گے. یہ عقیدہ آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. وہ بولتے ہیں ہاں جی آپ نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے نبی کا رسول ہے, تو آپ جنتی ہیں. جنتی کون ہے کون نہیں, اس کا کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے. قرآن پاک نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے صاف انداز میں فرما دیا کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں. خالی ایمان سے منہ سے کہنے سے جنت میں داخلی نہیں ہو, یہ بھی بات قرآن میں ہے. کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آگے آئے گی انشاءاللہ یہ بھی بات. تو میں نے کہا جب آیت آئے گی انشاءاللہ وہاں بات ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. تو وہ یہ عقیدہ تھا ان کا. قل, کہیے, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے ہاں کوئی عہد, یعنی کہ اس بات کا کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے, کچھ دن ٹھہرنے کے بعد تم جنت میں چلے, کیا یہ کوئی عہد لیا ہوا ہے تم نے اللہ کے ہاں سے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ, تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. اگر واقعی عہد ہے پھر تو عہد کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نہیں کرے گا. تو یہ سوال ہے کیا تم نے کوئی عہد لے کر رکھا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کرتے ہو جو اس کا تم کو علم ہی نہیں, یعنی کہ تم اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہو, اس کا علم ہی نہیں ہے تم کو. بلا من کسب سیئات وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ, ہرگز نہیں, جو کوئی بھی کرے برائی اور احاطہ کر لے خطا اس کی, فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو وہ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, وہی رہیں گے اس میں ہمیشہ. یہ بات یہاں بھی کلیئر ہوگی, کوئی سوچنے والی بات نہیں. ہاں بھئی ہم تو بس یہ امتی ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے, نہیں, سیدھی بات ہے. جس نے بھی خطا کر ڈالی سیئات, تو اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ پاک کا ایک تو بندہ ہے, وہ تو اللہ کی غلامی کے اوپر مائل ہے, وہ تو اللہ کے
جس طرح اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کے اوپر چلنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے اور وہ اس کے اوپر پوری کوشش کرتا ہے، لیکن چلنا تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کرم سے وہ اللہ کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ اس میں اگر کوئی اس سے انجانے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، فوری اس کو پتہ لگ جاتا ہے خطا ہوگی، فوری طور پہ اللہ کے اوپر طرف مائل ہو گیا، معافی مانگی، اللہ مجھے معاف مجھ سے غلطی۔ تو اللہ، لیکن ہاں ایک بندہ ہے جو اپنی خطا کر کے اس خطا کی طرف، معافی کی طرف جاتا ہی نہیں، اڑ گیا ہے بس، خطا کو خطا ہی نہیں سمجھ رہا ہے، یا خطا سمجھ بھی رہا ہے لیکن وہ باز نہیں آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے اپنی خواہش کو آگے کر لیا، تو گھیر لیا اس کی خطا نے اس کو، تو اس کا پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، اسی میں وہ پھر ہمیشہ رہے گا۔ ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلینظر نفس ما قدمت لغد، تو ہر نفس کو دیکھنا چاہیے جو اس نے کل کے لیے بھیجا، ہر بندے کو یہ جانچ کرنے کی قرآن میں حکم، فاتقوا اللہ ان اللہ یعلم ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یعنی کہ ہر بندے کو اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے ہر وقت۔ جی اگر وہ متقی ہے تو متقی کو تو ایک ایک، میں نے کہا تھا شروع میں کہ وہ ایک ایک قدم رکھنے سے پہلے سوچتا ہے، لازمی بات ہے انسان غلطی کا پتلا ہو جاتی ہے، ہوتے ہی فوری طور کے اوپر توبہ کی طرف آتی، اگر انجانے میں ہو، اگر جان بوجھ کر ہو گئی تو پھر تو اس نے خواہش کو آگے رکھ لی۔ یہ انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی جب خواہش والی آیت آئے گی، یہ ہم اور انشاءاللہ آیتیں آئیں گی تو ہاں یہ موضوع بھی انشاءاللہ چلے گا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ تو ہو گئے تھے آگ والے، ابھی جنت والے، لازمی بات ہے جو ان کا عقیدہ تھا وہاں کہ ہم تو تھوڑے عرصہ رہیں گے، یہاں بھی جنت میں چلیں گے، تو ابھی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت والے بھی علیحدہ کر دیے، جہنم والے بھی علیحدہ کر فرما دیے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ ہیں وہ لوگ جنت والے اور رہیں گے ہمیشہ اس میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکڑا تھا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم غلامی کرنا مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے اچھائی کرنا، وذی القربیٰ، اور قریب والوں سے، والیتیمہ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھی باتیں کرنا اچھی۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی دی اور الحمدللہ ہم کو بھی دی۔ ایک تو اللہ غلامی صرف اللہ پاک کی، والدین جو سب سے قریب، اس کے بعد والدین، لازمی بات ہے اللہ پاک نے والدین کے ذریعے ہم کو دنیا میں بھیجا، تو والدین کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے ساتھ اپنے بعد والدین کا ذکر قرآن میں بعض دفعہ فرمایا ہے۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور قریبی جو بھی قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں جو بھی ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرنا نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور آنا پاکیزگی سے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم ہٹ گئے۔ یہ زکوٰۃ، بار بار میں پاکیزگی کا یہاں لفظ کرتا ہوں، انشاءاللہ اس زکوٰۃ کی میں اللہ پاک نے چاہا تو کلیئرنس کروں گا انشاءاللہ سورہ انفال میں کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور سورہ توبہ میں بھی انشاءاللہ، اور صدقات کیا ہے۔ زکوٰۃ ہم لوگوں کو اکثریت میں بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے جی کہ اللہ کے راستے میں وہ ایک زکوٰۃ فنڈ، جبکہ لفظ جو زکوٰۃ ہے وہ پاکیزگی کا مطلب ہے۔ جو فنڈ ہے جس کو صدقہ کہا جاتا ہے، صدقات اللہ کے لیے صدقات ہیں، تو وہ کیا ہے، کتنے ہیں، وہ ایک حصہ ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں ایک حصہ ہے،
وہ جو آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے اس میں سے جو حصہ ہے، یہ حصے الحمدللہ قرآن میں ہی نہیں بلکہ بائبل میں بھی تورات سے شروع ہے الحمدللہ. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس طرح حصے بتائے تھے، کتنا حصہ ہے اللہ کا. تو وہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ کس کس کے، وہ کدھر کدھر جائے گا، وہ انشاءاللہ وہ بہت بڑا موضوع. یہی تو بات ہے آج تک ہمارے جو معاشرے میں عظیم بات ہے. اللہ کے ہاں مسجدوں میں جایا جائے، وہ انشاءاللہ میں باتیں کروں گا اس کے اوپر، تو وہ اللہ کے تو حصے ہی نہیں ہیں وہاں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر جنگ لڑی جائے تو اللہ کا حصہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے اللہ کا حصہ. تو وہ اللہ کا حصہ جاتا کس کس کو ہے، کدھر کدھر جانا ہے، وہ بھی الحمدللہ بیان ہے. تو یہ یہاں جو لفظ زکوٰۃ آیا تو وہ ہمیشہ جو یہاں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے وہاں پاکیزگی، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. نماز میں جب بھی آنا ہے پاکیزگی کے ساتھ آنا. تو فرمایا ثم تولیتم، پھر تم اس کے اوپر پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وانتم اوریدون، اور تم پھر گئے اس سے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پکڑا تھا ہم نے تم سے عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں تم بہاؤ گے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو. یعنی کہ پھر تم نے اقرار لیا اور تم اس کے اوپر گواہ بھی ہو کہ تم نے اقرار ایسا لیا تھا. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اقرار کیا تھا کہ ایسا ایسا عمل کرنا، ٹھیک ہے نا. ابھی انہوں نے کیا کیا، ثم انتم، پھر تم ہو، ہؤلاء تقتلون انفسہم، وہی جو قتل کرتے ہو اپنے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال بھی دیتے ہو کچھ اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان پر ظاہر ہوتے ہو گناہ سے اور زیادتی سے، یعنی کہ ظلم اور زیادتی سے ان کے اوپر، یعنی کہ ظاہر ہو کر، یعنی کہ اتنے ظلم سے ان کو نکال بھی دیتے ہو. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ، اور جب آ جائیں تمہارے پاس، اسرا قیدی ہو کر، تفادوہم، فدیہ دے کر دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالانکہ حرام تھا تم پر ان کا نکال دینا، یعنی کہ تمہارے اوپر تو حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا، کہ مت نکالنا. تو پہلے تو تم ان کو نکال بھی دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. زیاستی بھی ان پہ کرتے ہو، جو کہ احسان کا پیچھے فرمایا تھا، اچھا قربا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے عمل تم چھوڑ دیتے ہو. پھر ہاں بھائی نیکی کے لیے، ہاں چلو جی قیدی بن کر آئے، پھر لوگوں کو بس اپنا وہ دکھاوے کے لیے جو بھی کر کے لیے، ہاں بھائی لے لیے پیسے، ہاں جی یہ تو ہمارا جو ہے نا، یہ ہمارا مومن ہے یا جو بھی ہے، اس کو پیسے دے کر خرید چڑھوا دیتے تھے، چلو جی ہماری تو نیکی ہوگی. جبکہ وہ آدھا عمل کر رہے ہیں، آدھا نہیں کر رہے. یعنی کہ اللہ کے اوپر اللہ کو مان رہے ہیں، کچھ باتوں اللہ کی مان بھی رہے ہیں، دوسری باتوں کا یہ نہیں انکار کر رہے، نہیں مان رہے. یہی وہ جو بات ہے جو خطا، یعنی کہ وہ خطا کیا تھی کہ وہ انجانے، یعنی کہ ان کو پتہ ہے یہ برا کام ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی خطا تھی. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے تم لوگ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کیسے لوگ ہو کہ تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کر دیتے ہو بعض کا. بھی یہ انکار نہیں ہے کہ وہ انکار نہیں کر، مان ہی نہیں رہے، مان تو رہے تھے، عملاً نہیں مان رہے تھے، عملاً انکار کر رہے تھے، عمل نہیں کرے. عہد لے لیا تھا، پیچھے بتایا آپ، انہوں نے عہد کیا تھا، ہاں بھائی ہم کریں گے ایسا، مان لیا تھا، عمل نہیں کر رہے تھے اس کے اوپر. تو بعض کے اوپر چلنا اور بعض کے اوپر نہ چلنا، کیسے تم لوگ ہو کہ بعض کے اوپر تو چلتے ہو، تھوڑی سی باتیں جو میں نے بھیجی ان کے اوپر تو چل رہے ہو اور کئی باتوں کو چھوڑ دیتے ہو. تو جو بھی تم میں ایسا ہوا، تو فرمایا فما جزاء، تو کیا ہے جزا، من یفعل، جو
ایسا کرے ذالک جو ایسا کرے عمل منکم تم میں سے الا یہ کہ خزی فی الحیات الدنیا، خزی ذلیل کیا جائے زندگی دنیا میں، رسوائی ملے اسے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹایا جائے سخت ترین عذاب میں۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں بس آزاد میں رہیں گے پھر چلے جائیں گے، عمل وہ ایسے کرے، تو یہ تو اللہ پاک نے ان کو جواب دے دیا کہ اس کی تو سزا یہ ہے، دنیا میں تو رسوائی ان کو کیا ملی؟ بنی اسرائیل کی اگر آپ کتاب پڑھیں، آپ الحمدللہ بائبل اگر پڑھیں تو بائبل میں نہ صرف تورات، پرانا جو عہد نامہ ہے اس میں تورات ہی نہیں ہے، صرف تورات کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری کتابیں ہیں جو مختلف بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء آتے رہے ان کے اوپر آتی رہی، اور اس میں ہسٹوریکل واقعے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اور اس کو آپ پڑھیں اور آپ کو وہ پتہ چلے گا، جو سورہ انشاءاللہ بنی اسرائیل میں بات ہوگی، سورہ اسراء میں جب وہ آیتیں آئیں گی جس میں اللہ پاک نے ان سے وہ وعدے کیے تھے کہ 2 دفعہ تم زمین میں ذلیل کیے جاؤ گے، وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو کیا تھا، اور جب ان کا وہ وقت آیا تو پھر کس طرح اللہ پاک نے ان کے لیے وہ رسوائی لکھ دی، ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے اولاد کے لیے اور ان کے سب پورے خاندانوں کے لیے جو بھی یعنی کہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کس طرح اللہ پاک نے ان کے لیے وہ لوگ بھیجے اور انہوں نے ان کو اتنا مارا اور مار کر چورا کیا اور کیا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، جو بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات آئیں گے۔ لیکن دیکھنے کی بات ہے اس طرح کی رسوائی ان کو ملی، اور آج تک بھی رسوائی ہے۔ اللہ کا قانون ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اوپر اللہ کا قانون نافذ نہیں کر رہے، اللہ کی آخری کتاب آنے کے باوجود بھی وہ اس سے بالکل ہٹے ہوئے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑی ان کے لیے اور کیا رسوائی ہو سکتی؟ تو آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب کی بشارت بھی ہے، اور یہ لازم بات ہے، یہ ہر اس آدمی کے لیے جو بھی یہ عمل کرے، یہ نہیں صرف اس میں۔ قرآن میں اکثریت لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں جی قرآن کا جو آیت نزول جس کا بھی ہو، قرآن نزول کے لحاظ سے جس وجہ سے بھی نازل کی گئی، قرآن میں سبق ہر کسی کے لیے، کیونکہ قرآن پورے عالمین کے لیے ذکر ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ تو اس کو اپنی ہدایت بنانا، اپنے ہدایت کے لیے استعمال کرنا، یہی سمجھداری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہی سمجھداری ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چھوڑ دینا اسی میں خرابی ہے۔ اگر دنیا میں کچھ تھوڑی سی بندے کو اوپر مل بھی رہی ہے، یہ نہیں سوچے اگر بندے کے پاس 4 مطلب کوئی عہدہ ہے یا جو بھی ہے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ ہاں بھی میرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں نے آگے بھی ایک دفعہ مثال کی تھی، آگے آئے گی انشاءاللہ بات جب وہ آیت بھی آئی۔ اللہ پاک فرمایا جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غضبناک ہوا ان کو کچھ کو بندر بنا دیا، جو پیچھے آیت آئی تھی، کئیوں کو سور کر بنا دیا، اور کئیوں کو غلام بنا دیا طاغوت کا۔ تو آج یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ آج اکثریت میں ہے۔ تو یہ اگر اس کے پاس 4 کچھ تھوڑا بہت سکون بھی ہے، بنگلہ گاڑی بھی ہے، تو یہ اللہ کے غضب میں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو غلام بنا رکھا ہے طاغوت کا۔ تغا یہ نہیں ہے ایک ہی تغا، طاغوت صرف ایک ہی نہیں ہے، حکومتی طاغوت بھی ہے، اور اللہ پاک کی ہر نافرمانی تفرقے بازی میں آج ہر اکثریت پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کی کتنی نافرمانیاں، میں نے جس طرح یہ زکوٰۃ کا بھی وہ آئے گی انشاءاللہ وہاں بات، نماز کیا ہے کتنی ہے، وہ ہر چیز ہے۔ تو یہ انشاءاللہ باتیں چلتے جائیں گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ یہ تو تمہاری سزا ہے کہ تم بعض کو تو مانتے ہو، بعض کے اوپر یعنی کہ انکار کر دیتے ہو، عمل نہیں مان رہے اس کے اوپر۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرات، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرت کے بدلے، یعنی کہ انہوں نے دنیا کو خرید لیا
دنیا چاہ لی، آخرت کو پیچھے کر دیا۔ تو اللہ پاک کے رستے میں یعنی کہ وہ چلنا تو دور کی بات ہے، لازمی بات ہے وہ خود کے اوپر بھی شریعت نافذ کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر کیا نافذ کریں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو خرید لیا۔ تو دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلُ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ اللہ کے رستے میں لڑے وہ جو بیچنا چاہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، یعنی کہ دنیا کو جو بیچ کر آخرت خریدنا چاہے وہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ تو لازمی بات ہے وہ اللہ کے راستے میں کیوں لڑے گا؟ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کے قانون کو پہلے تو خود کے اوپر نافذ کرنا پڑتا ہے، اگر خود کے اوپر ہی نافذ نہیں ہے تو کسی کے اوپر کیا نافذ کرے گا؟ تو یہ تو لازمی بات ہے انہوں نے وہ خود کے اوپر بھی تو بات ہی نہیں تھی، تو لازمی بات ہے انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے دنیا خرید لی، آخرت کو چھوڑ دیا۔ فلا يخفف عنهم العذاب، تو نہ تو ان سے تخفیف کم کیا جائے گا کچھ عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی یہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بیچتے رہے ہم ان کے بعد اور رسول، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور آئی ہماری طرف سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف بینات، نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی ہم نے ان کو روح القدس سے۔ روح القدس روح کے بارے میں سوال بھی کہا گیا ہے، سوال بھی آیا ہے۔ تو روح جو ہے یہ حکم اللہ ہے، یہ کوئی ایسی روح ہے اللہ پاک کی بھیجی ہوئی جو اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی مددگار ہوتی ہے، جو اللہ پاک کے مددگار ہوتے ہیں ان کی مددگار ہوتی ہے، تو اللہ پاک ان کو بھیجتا ہے۔ تو یہ ایک روح تھی جس کے ذریعے ان کو مدد کی۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہے بات قرآن پاک میں کہ اس روح سے ان کو ان کے دل پہ اتارا گیا۔ مومنوں کو اللہ، ایک اور جگہ قرآن میں آئے گی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو روح سے مدد دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف جو ان کی جو یعنی کہ سب کو پیچھے کر کے اللہ کو آگے کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے رشتوں کو، ماں باپ کو، سب کو پیچھے کر کے اللہ کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو روح سے ان کو مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آئے گی انشاءاللہ سورہ یوسف میں بات۔ یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف آتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو مدد کر فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اسی روح القدس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس رسول جس کو نہیں چاہا تمہاری خواہش نے، تمہارے نفس نے، تو تکبر کیا تم نے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو کچھ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ ان کی بنی اسرائیل کی اکثریت، یہ آپ اگر تورات پڑھیں، بائبل پڑھیں آپ، تو بائبل میں آپ کو کافی سارے ہسٹری واقعات ملتے ہیں جن میں بہت سارے ایسے بادشاہ ہوئے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، تو جب ان کو کوئی اللہ کا رسول کوئی سچی بات بتاتا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ایسا ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے ہوئے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہوئے ہیں۔ تو ان کو جب وہ لازمی بات ہے ان کو کوئی ایسی چیز ان کو جو نہیں پسند آتی تھی تو وہ اس کو جناب قتل کرنے کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو یہ تو ان کا حال تھا۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے کفر کے سبب۔
فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور ان میں تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ان کے اوپر یہ حالت ہے تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرما رکھی ہے. وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہاں یہ ہم تو بس ان کی بات نہیں مان رہے، ہم تو بڑے صحیح راستے کے اوپر. ایسے لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے حق بیان کریں وہ آپ سے بھاگ جائیں گے، بالکل آپ کی بات سننا پسند نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو پتہ بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ حق کہہ رہا ہے، وہ نہیں کھڑیں گی نہیں ہو. اور وہ پھر اپنے آپ کو سیف سمجھیں گے کہ ہم بچ رہے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہاں بھائی